السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچے کتنے ہیں، کون کون ہیں، اپنے اپنے نام بتائیں۔ عاصم ہے، عاصم کی قرأت سے شروع کریں گے آج۔ ہاں عاصم ہیں آپ؟ جی چلیے السلام بیٹے، علیکم۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی قرأت میں سن کے بہت دن ہو گئے۔ أعوذ تلاوت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار آواز أصحاب الجنة هم الفائزون. آواز کٹ کے آ رہی ہے عاصم آپ کی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. آواز چلی گئی عاصم۔ نہیں آ رہی آواز؟ ہوں پتا نہیں، نیٹ ورک پرابلم ہے شاید۔ نہیں نہیں وہ کون ہے؟ ٹھیک، پتا نہیں. پڑھے پڑھے پڑھے۔ اس کے بعد وتلک الامثال سے وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شاباش، ماشاء اللہ، ویری گڈ، اور بہت
قابل تعریف ہیں کہ بولتے ہی پہلے سے ان کو اطلاع نہیں تھی، بالکل سڈنلی ان کو جو نا میں نے کہا کہ عاصم کی قراءت سننا ہے، اور ماشاءاللہ عاصم نے سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کی. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارا دور شریعہ کا کورس گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور ابھی سمر ویکیشن میں ہم لوگ ہر مرتبہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ہر سیٹرڈے اور سنڈے، ایوری سیٹرڈے اور سنڈے ڈیلی ان 2 دنوں میں 4:30 سے 6 PM تک انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کی ہماری کلاس رہے گی. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزارش کیا ہوں، ریکویسٹ کیا ہوں، آج پھر کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے اور پڑوس کے بچوں کو بھی ضرور اس میں جوائن کرائیں. ابھی ایک آف لائن بھی سمر کیمپ ہمارے پاس ادھر ٹولی چوکی میں چل رہا ہے. ماشاءاللہ تقریباً 100 کے قریب بچے اس کے اندر حاضر ہیں، بلکہ وہ ریسیڈینشیل ہے. صبح سے شام تک وہیں رہنا ہے، رات میں وہیں سونا ہے، تہجد کے لیے بھی اٹھنا ہے ان لوگوں کو، پورے نمازوں کی پابندی ہے، کھانے کا انتظام سب کچھ ہے ماشاءاللہ. تو بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس میں جوائن ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھا ٹائم بھی ان کا گزر رہا ہے. اور آج مولانا بتا رہے تھے کہ تہجد کی نماز کے لیے ان کو رات میں 3:30 بجے اٹھایا گیا، اور وہ رات میں رو رو کے دعائیں کر رہے تھے. چھوٹے ننھے بچے ہیں، 3rd کلاس 4th کلاس 5th کلاس، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان کو تہجد کے وقت میں اٹھ کے رو کر دعا کرنے کا اللہ نے جو شرف بخشا ہے، بہت بڑی بات ہے. کئی لوگ ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، بلکہ تہجد کے وقت آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ سو رہے ہیں. اس وقت میں سونے کا آغاز ہوتا ہے، نیند کا آغاز وہاں سے شروع کرتے ہیں لوگ. تو اس طرح کے جو سمر کیمپ ہے بچوں کی تربیت کے لیے، چونکہ ہمیشہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اسکول اور اسکول کی پڑھائی، ایگزامس، مختلف ٹیسٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. تو ہم نے بھی سوچا کہ اس دور شریعہ کے ذریعے سے بچوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے. اگرچہ کہ ہمارا سلیبس جو چل رہا تھا دور شریعہ کے ذریعے سے اسماء حسنہ ہیں اور احادیث کی شرح ہے، فقہی مسائل ہیں، وہ سبجیکٹس کو ہم 1 مہینے کے لیے روک رہے ہیں. ان سبجیکٹس کو روک کر اب بچوں کے لیے پورا یہ 1 مہینہ، جس کے تقریباً 8 دن، ہر ہفتے 2 دن، اس اعتبار سے 8 دن تقریباً جو ہے ہماری یہ کلاسیں پوری جو ہے ایوری ویک 2 days کے اعتبار سے بچوں کے لیے ہی خاص رہیں گی. بڑے بھی جوائن ہو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو فائدہ ہو، چھوٹے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. جیسے ابھی قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، چھوٹے چھوٹے سورتیں کتنے یاد ہیں، اور دعائیں کتنے یاد ہیں، انہیں دعائیں بھی سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. آداب زندگی ہے، اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ، جو کہ بیس ہے مسلمانوں کا اور بنیاد ہے مسلمانوں کی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن ایسا ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ ایک دن، کسی دن 2 سبجیکٹ، کسی دن 3 سبجیکٹ، کسی دن 3، کسی دن 2، اس طرح وقت کے اعتبار سے ہم لوگ آپس میں اس کو یا میں اپنی طرف سے اس کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کر لوں گا انشاءاللہ. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے بچے ہیں. بچے ہی جناب اپنے طور پر خود بتائیں کہ وہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچے کتنے ہیں. اپنا مائک آپ آن کریں اور بتائیں آپ خود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مریم محمد فہیم ہوں، میں جی 8th کلاس میں ہوں. شاباش بیٹے، ماشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم، میں عاصم عبد الوہاب ہوں، میں اب 7th میں گیا. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. الدین ہے، میں 7th میں ہوں. کیا نام بولے؟ محمد انس الدین. انس الدین. شاباش. کون سی کلاس میں آپ؟ 7th کلاس. 7th کلاس. شاباش. السلام Next. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمیر فاروق ہے، میں 8th کلاس میں. شاباش بیٹے، ویری گڈ، ماشاءاللہ. نیکسٹ. بس 4 ہے بس، یہاں تو 14 بتا رہے ہیں، تو بچے صرف 4 ہی ہیں صرف. مریم، انس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم حفصہ نور، السلام. حفصہ نور کون سی کلاس میں حفصہ آپ؟ شیخ حمزہ الدین، تھرڈ جی ایف، تھرڈ. ویری گڈ, فورتھ ایف، شاباش, ویلکم. فورتھ, اوکے. سیکنڈ شیخ حمزہ الدین، شیخ سیکنڈ حمزہ الدین, اوکے, ویلکم ویلکم, شاباش. السلام علیکم نیکسٹ. شیخ عبدالرحمن الدین، فرسٹ. ویلکم, شاباش, ماشاء اللہ, ویری گڈ. نیکسٹ. السلام علیکم وعلیکم السلام. محمد ایان الدین، میں فورتھ کلاس میں ہوں. ایان الدین, لاسٹ ایئر آپ ہی زیادہ پرائز لیے تھے کیا؟ جی ہاں. ویری گڈ, یاد ہے ایان آپ, شاباش, ماشاء اللہ. پورے پرائز آپ ہی لیے تھے نا لاسٹ ایئر؟ نہیں، ہاں, کتنے لیے تھے آپ؟ آدھے سے زیادہ. آدھے سے زیادہ, ماشاء اللہ. تو اس بار کیا پلان ہے, پورے لینا ہے یا کم کرنا ہے, تھوڑے دوسروں کے بھی چھوڑنا ہے؟ اللہ. اوکے. السلام نیکسٹ. علیکم، میرا نام حذیفہ فاروق، میں سیکنڈ کلاس میں ہوں. اوکے. اس میں نئے کون ہے, نیو کون ہے؟ لاسٹ ایئر جیسے ایان کو میں نے پہچانا, عاصم تو ہیں ہمارے ساتھ, نئے کتنے ہیں اس میں نیو اس سال جو فرسٹ ٹائم جوائن ہوئے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نیاؤ. آپ نئے ہیں, اوکے, ویلکم. میں نیاؤ. ویری گڈ, ویلکم ویلکم ویلکم. آپ بھی نئے ہیں, اچھے. حفصہ نور بھی نئے ہیں, اچھا, ماشاء اللہ, اوکے. حفصہ بھی نیو ہے, اوکے. اینڈ ادرس؟ چلیے بیٹے, ویری گڈ, شاباش شاباش, ویری نائس. تو یہ آپ کلاس کو کلاس کی طرح رکھیں گے یا ہم تھوڑا ہنسی مذاق کرتے ہوئے پڑھیں گے, کیسا لگے گا آپ کو, کیسا پڑھنا چاہیے؟ مل صاحب کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ مل صاحب تھوڑا ڈرا کے پڑھاتے, لکڑی رہتی ہے ہاتھ میں, ہے نا. مل صاحب کا مطلب ہوتے جیسے ہی نام سنے مل صاحب ڈر جانے, ایسا نہیں ہے یہاں پہ بیٹا. فری ہو کے اچھے سے پڑھیں گے ہم لوگ, اوکے, انشاءاللہ. اچھا, ہم سب مسلمان ہیں یا کوئی ہمارا دوسرا نام ہے؟ ہاں, سب سے سوال کوشچن, ہم سب کون ہیں, ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ اسلام. اسلام. تو اسلام کے فالوورز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلم. سلمان. مسلم, مسلمان, ویری گڈ. مسلمان کا میننگ کیا ہے؟ فرما بردار. فرما بردار. اچھا, بہت ہارڈ ورڈ ہو گیا بھائی. اب دوسرے اس میں جتنے بھی, اب انس کو سمجھ میں نہیں آیا یا پتہ نہیں حفصہ نور کو سمجھ میں نہیں آیا. فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ وفادار. اطاعت کرنا. ہاں, اطاعت کرنا, وفادار, اوکے. ماشاء اللہ, آپ لوگ اچھی اردو بولتے ہیں, مجھ سے اچھی اردو بول رہے ہیں آپ لوگ. ہاں, ماشاء اللہ. ہاں, کس کو سمجھ میں نہیں آیا جی؟ فرما بردار, وفادار, اطاعت گزار, یہ تین ورڈ آئے, تینوں کا میننگ کس کو سمجھ میں نہیں آیا؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ارے سب کو سمجھ میں آ گیا, ماشاء اللہ, اوکے. اس کا انگلش میں کیا میننگ ہے؟ سرنڈر ہو جانا, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. اس کا کیا مطلب ہے سرنڈر ہو جانا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی آرڈرز ہیں اس کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلانا, اپنے دماغ سے کام نہیں کرنا. اللہ نے کہہ دیا یہ کرو, یہ ٹائم پہ یہ کام کرو, یہ ٹائم پہ یہ کام کرو, یہ ٹائم پہ فجر پڑھو, یہ ٹائم پہ ظہر پڑھو, تو جو ٹائم بتایا گیا, جس طریقے سے بتایا گیا اسی طریقے سے. نہیں ایسا نہیں, میں ایسا کروں گا, میں قبلے کی طرف رخ نہیں کروں گا, میں ایسے ٹیڑھے ہو کے ٹھہر جاؤں گا, ایسا نہیں چلے گا. تو سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری مرضی نہیں چلائیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے تھرو ہم تک جو بات پہنچائی ہے, ہم اس کو فالو کرنا, اس کو ایکسپٹ کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا, اس کو کہتے ہیں سرنڈر ہو جانا.
جیسے آپ کو کوئی ٹیچر ہوم ورک دیں یا کوئی جو ہے نا آپ کو پروجیکٹ دیں، آپ اس کو لے تو لیں لیکن اس پر پریکٹس نہ کریں، پریکٹیکلی اس کو جو ہے نا آپ اس پر ورک نہ کریں تو کیا ہوگا؟ باتیں سننا پڑے گا. آپ جو ہے نا ان کی بات نہیں مان رہے، آپ جو ہے نا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر کے گئے تو پھر وہاں سے کمپلینٹ آئے گی یا پنشمنٹ ملے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا اسکول کی طرف سے. یہ تو اسکول ہے، لیکن یہ دنیا بھی ایک اسکول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہوم ورک دیا ہے، اس ہوم ورک کو کمپلیٹ کر کے جائیں گے مرنے کے بعد آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، جنت کی نعمتیں دے گا. اگر ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کر کے گئے اور ہماری ہوم ورک بک جو نا پلین رہ گئی، خالی رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ پنشمنٹ دیں گے. تو پنشمنٹ سے بچنے کے لیے ہمیں ہوم ورک کرنا ہے. یس اور نو؟ کرنا ہے کہ نہیں جی کرنا؟ جی کرنا ہے. اوکے سب ماشاءاللہ یہاں پہ ابو 5 ایئرس ہے، کوئی بھی 5 ایئرس سے بلو نہیں ہے میرے خیال سے. تقریباً سب 4th کلاس، 7th کلاس، 8th کلاس، سب بڑی کلاس میں ماشاءاللہ. اوکے تو سب سمجھدار ہیں، ہر بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایکسپلین کرو، تو پھر میں ایکسپلین کروں گا. اوکے تو سب سے پہلی چیز، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ریلیجن اسلام ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیوریٹ ریلیجن ہے. سارے ریلیجنس ہیں الگ الگ. کیا کیا ریلیجنس ہیں؟ جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی. کتنی کتابیں ہیں بیٹے؟ چلو یہاں سے شروعات پرائز کے لیے. ہاں کوشچنس ہوتے رہیں گے، آنسرز کا صحیح جواب. 4 کتابیں. 4 ہے 5 ہے؟ 4 5 ہے 5 ہے 5 ہے. اوکے ہاں جلدی جلدی، کون کون بول رہے ہیں؟ 4 کتابیں. کیا کیا ہے؟ 4 کتابیں. کیا کیا ہے؟ تورات نہیں، زبور تورات، زبور، انجیل، قرآن قرآن. اور نہیں ہے؟ زبور، ہاں قرآن. اوکے 4 ہو گئے. اور کوئی 5 بولے تھے، 5 بولنے تھے ان کا. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. یاسین. صحفی ابراہیم و موسیٰ. ویری گڈ ویری گڈ. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. صحیفے مطلب لیٹرز، جو لیٹرز آئے تھے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. صحف اس کی جمع ہے. اوکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اب ان کا ریلیجن کیا تھا؟ تورات والوں کا ریلیجن کیا تھا؟ تو تورات کس قوم پہ، کون سے نبی کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. اوکے اور زبور؟ داؤد علیہ السلام. اوکے انجیل؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش ماشاءاللہ، آپ لوگ اسلامک اسٹڈیز میں پرفیکٹ ہیں. شاباش ماشاءاللہ. اوکے تو یہ 4 کتابوں کے ماننے والوں کا ایک نیم ہے. جیسے قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان کہا گیا، مسلم کہا گیا، اور انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی، نصرانی، نصارہ بھی کہا گیا، نصرانی بھی کہا گیا، انہیں عیسائی سے بھی جانتے ہیں. ہاں اس کے بعد تورات والے یہود. تورات والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہود، جو آج جیوز کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو آج اسرائیل، جو بنی اسرائیل ہے اسی سے. موسیٰ یہ ہو گیا. اور داؤد علیہ السلام کی قوم داؤد، ان کا الگ سے کوئی نام نہیں تھا، قوم داؤد، تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور عطا کیا تھا. اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی انبیاء آئے، کئی نبی آئے، کئی لوگ چلے گئے اور کئی شریعتیں آئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا، کتنے سال پہلے بھیجا تھا آج سے؟ تقریباً 1500. تقریباً 1700. کون بڑھا دیا بھائی 300 سال آگے ہم لوگوں کو؟ ہاں اسلامک ایئر کون سا چل رہا ہے؟ 1446. 1446. ویری
2025 سب کو یاد ہے نا؟ 1446 1446 ہجری ہے نا، 1446. تو یہ تو ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس سے پہلے کے 10 سال. تو اس طرح تقریباً لگ بھگ 1500 کے آس پاس یا 1456 سمجھ لیجیے آپ، 1450 سال پہلے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو اس سے پہلے جتنے بھی ریلیجنز تھے ان سب کو کیا کر دیا گیا؟ کینسل کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کینسل کر دیا اور ایک اپڈیٹ دین جو پھر کبھی اپڈیٹ نہیں ہونے والا، اس کے بعد کوئی اور اپڈیٹ آنے والا نہیں ہے. لاسٹ ورژن اور ایک دم فکس اور قیامت تک آنے والے سب کے لیے پرفیکٹ کمپلیٹ دین. کمپلیٹ اللہ نے کر دیا. کمپلیٹ کوئی چیز ہو گئی. اب مثال کے طور پر میرے سامنے یہ گلاس میں پانی ہے، یہ کمپلیٹ ہے یا تھوڑا اس کے اندر جگہ ہے؟ ہاں فل ہے، تھوڑی جگہ ہے، تھوڑی جگہ ہے نا. اگر اس کو فل کر دیا جائے، پوری طرح فل کر کے فل کر دیا جائے، کمپلیٹ کر دیا جائے، تو کچھ جگہ باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر کوئی اور ایکسٹرا چیز اس میں ایڈ نہیں ہو سکتی، اس میں سے کوئی چیز کو نکالنے کا پرمیشن نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. یہ دین اللہ نے جب کمپلیٹ کر دیا تو اس کو پسند بھی کر لیا. کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو ایز اے ریلیجن میں نے اس کو چوز کیا، پسند کیا، سلیکٹ کیا، میں اس کو لائک کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو چاہتا ہے، اسلام کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ ادر ریلیجن کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس ریلیجن کو ایکسپٹ نہیں کرے گا بلکہ ریجیکٹ کر دے. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا، لاس اٹھانے والا ہوگا، لاس میں رہے گا وہ. ٹھیک ہے. تو اسلام ہم جس ریلیجن میں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا شکر احسان ہے. اللہ نے ہمیں مسلم بنایا ہے، مسلم گھر میں پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ صحیح بول رہا ہوں میں؟ کرتے ہیں ہم؟ جی یس شور یا ٹائم ٹو ٹائم، یعنی کبھی کرے کبھی نہیں کیے؟ ہاں نہیں، کبھی کرے کبھی نہیں کرنا چاہیے، ایک ساتھ کرنا چاہیے. اچھا. تو رمضان کے بعد سے اب تک کون کون مسجد کو نہیں گئے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ یہاں اٹھانا الگ ہے، ہاں آن لائن میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب وہاں پہ ہے آپشن ہاتھ اٹھاؤ، تو تم لوگ وہاں ہاتھ اٹھائیں گے، مجھے نظر نہیں آئے. ہاں رمضان کے بعد سے، عید کے بعد سے اب تک کون کون مسجد نہیں گئے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ. گئے؟ سب گئے؟ نہیں، کوئی تو ہے اس میں جو مسجد نہیں گئے اب تک، ہے نا؟ مسجد ہمیشہ جانا ہے، ہر دن جانا ہے، ہر جمعہ جانا ہے. صرف ایک جمعہ گئے، ایک دوسرا جمعہ نہیں گئے، ایسا نہیں ہونا ہے. اوکے. تو ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دین نازل کیا تو سارے ریلیجن کو کینسل کر دیا. اب اسکولز میں یا ہمارے سلیبس میں ایسے سبجیکٹس اگر پڑھائے جاتے ہیں، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسکول کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ وہاں اسلام کے علاوہ ادر ریلیجن پر فوکس کیا جا رہا ہے، تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہم مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی ایکسپٹ کرنے والا ہے، ادر ریلیجن کو ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے. اور اسلام ایک فیوریٹ، اللہ کا پسندیدہ دین بھی اور اچھا بھی دین ہے. اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہے. دیگر ریلیجن میں بہت سے چیزیں ہیں. ابھی آپ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے آپ کو اس اعتبار سے آپ کو جب سمجھایا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتا، بلکہ وہ اللہ دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے. وہ پوری ہول ورلڈ، بلکہ یونیورس، پوری یونیورس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے.
خالق ہے، رازق ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونر ہے اس پوری کائنات کا، پورے یونیورس کا. تو جو بڑا ہے اس کی عبادت کرنا ہے، جو کریٹر ہے وہ ہمارا رب ہے، اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ کریشنز. اللہ نے ان کو بنایا ہے، مخلوق ہے وہ اللہ کی، اللہ نے ان کو پیدا کیا. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے فادر مادر نہیں ہیں، اس کے جو ہے نا چلڈرن نہیں ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، پارٹنر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں. وہ اکیلا ہی پوری کائنات کو آپریٹ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس فل پاور ہے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ الصمد، بے نیاز. بے نیاز کا مطلب کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو کوئی اس کو ساتھ دے، کوئی اس کی ہیلپ کرے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی جو نا اس کو ایڈوائز دے، کوئی اس کو جو نا کام کا طریقہ بتائے، نہیں. وہ اکیلا ہی سب کچھ چلاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے فادرز مادرز، ہمارے گرینڈ فادر گرینڈ مدر، ان کے پورا آدم علیہ السلام تک سب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سب کو کھلانے والا، پلانے والا، ساری چیزیں دینے والا وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی ہم کو عبادت کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم کو اسی نے پیدا کیا. جو پیدا کیا اس کی ہمیں عبادت کرنا ہے. جس نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا ہوا ہے، کسی نے اس کو ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ ہاتھوں سے بناتے ہیں یا مشین میں بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں اور ڈالز بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں، اس کے سامنے پھر جو ہے نا مانگتے ہیں، ان سے جو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہر جاتے ہیں. نہیں، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے ہیں. ان کو تو لوگوں نے بنایا ہے. ان کے اوپر مکھی آ کے بیٹھتی ہے تو وہ مکھی کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، ان کے اوپر دھول لائے، کچرا آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں لوگ لے جا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب دھوکہ ہے. شیطان نے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت نہ کریں، دوسروں کی عبادت میں، اور شیطان اپنی عبادت میں مشغول رکھتا ہے تاکہ یہ سب جہنم میں جائیں. تو بچوں، ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جنت میں. جنت میں جانا ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پرائز بھی رکھا ہے اور اسی طرح پنشمنٹ بھی رکھا ہے. تو پرائز چاہیے یا پنشمنٹ چاہیے؟ پرائز چاہیے. پرائز چاہیے نا. اور اچھا، پرائز نہ بھی ملے اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، پنشمنٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ، برداشت کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں کر سکتے نا. ابھی گرمی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، باہر نہیں نکلنا ہے، آپ کے لیے ہالیڈے دے دی. گھر میں آپ رہ رہے ہیں، کولر لگا لیے، اے سی لگا لیے، یا کرنٹ لائٹ چلی گئی تو پھر جو ہے نا آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جنریٹر ڈالو یا جو ہے نا مختلف طریقے سے انورٹر وغیرہ کے ذریعے سے آپ کام چلاتے ہیں. یہ سب بھی چلا گیا تو کیا ہوگا؟ گرمی سے پریشان ہو جائیں. جب دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آخرت کی گرمی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو فالو کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کے علاوہ کسی کی بات نہ مانیں. ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں جو امام کی شکل میں یا پیر کی شکل میں یا مرشد کی شکل میں یا ولی کی شکل میں یا بزرگ کی شکل میں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ان کی بات اس وقت ماننا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق بتائیں. اگر وہ لوگ اس سے ہٹ کے بتاتے ہیں تو ان کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز، ہمارا رب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں؟ عرش پر ہے. ویری گڈ. الرحمن علی العرش استوى. شاباش. اللہ تعالیٰ میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہر چیز میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے، اس عرش پر اس کی کرسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہے. اب اس کی کیفیت،
مطلب کیسے وہ بیٹھا ہے، کیسے وہ اس کے اوپر جو نا براجمان ہوا ہے، لیٹا، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے یا اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے۔ اچھی بات، اللہ تبارک و تعالی کے توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ توحید الا اللہ، نہیں، وہ اللہ کلمہ ایک ہے کلمہ توحید اور ایک ہے توحید۔ اللہ کے لا علاوہ اللہ کے ساتھ کلمہ کسی اور کو توحید، شریک نہیں کرنا، ہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ویری گڈ، صرف ایک اور اللہ کی عبادت کرنا۔ شاباش بیٹے، ویری گڈ۔ اور کیا ہے اس کا ڈیفینیشن؟ اس کے 3 ٹائپس ہے، توحید کے 3 ٹائپس ہیں۔ ہاں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ویری گڈ۔ توحید الوہیت کا معنی ابھی آپ نے بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید ربوبیت، ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ایک جاننا، رب ماننا، رب ہونے میں وہ اکیلا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، جو چلاتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ کون ہے؟ رب۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادر ریلیجنس میں ہیں جن کو لوگ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، وہ رب بھی نہیں ہے، وہ معبود بھی نہیں ہے۔ جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اب رب کا ایکسپلین کیسے کریں؟ ہم تھوڑا اور تفصیل میں جاتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہیں۔ اوکے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی بات آئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی کتاب دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ جلدی بولو، تورات، زبور، انجیل؟ تورات۔ ویری گڈ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کس کے زمانے میں بھیجا گیا تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ قارون، شداد، نمرود؟ فرعون۔ ویری گڈ۔ میں فرعون کا نام نہیں لیا تھا، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ فرعون کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تفصیل میں بہت لمبی کہانی ہے، وہ کہانی بولتے بیٹھیں گے تو پوری کلاس ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے تھے، ان کو جو نا ان کی ماں نے لے جا کے ندی میں ڈال دیا تھا، پھر وہ محل میں پہنچ گئے تھے۔ تفصیل ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے ویڈیوز وغیرہ، ہے نا، یا گھر میں یا اسکول میں ٹیچر وغیرہ کوئی آپ کو سنائے ہوں گے۔ معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے؟ جی ہاں، جی ویری گڈ۔ تو فرعون نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا اس وقت؟ بادشاہ، رب۔ کیا بولا تھا وہ؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب۔ اس کو معلوم نہیں تھا رب کس کو بولتے، وہ سمجھ لیا بادشاہ ہونا میں رب بن گئے، لوگوں کو میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، سمجھ لیے، ہے نہیں؟ اور یہ سمجھ لیا کہ مارنا ہے تو مار دو، کسی کو قتل کر دو تو موت دے دیا۔ زندہ کر کے بتا سکتا ہے؟ نہیں، زندہ نہیں کر سکتا ہے کوئی کسی کو۔ اچھا، کوئی مارنا بھی چاہے تو اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح گھیر لیے تھے، چاروں طرف سے راؤنڈ پورا جو نا گھیر لیے تھے۔ کب؟ مکے میں۔ اب وہ سیرت کا ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے تاکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لیکن کیا وہ لوگ مار دیے تھے اللہ کے نبی کو یا مار پائے تھے؟ نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، قتل کر لیا؟ نہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی، بچایا، بلکہ اس کے ہی گھر میں اس کے ہی ہاتھوں سے کھلا پلا کے بڑا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب بڑا کیا، ان کو نبی بنایا، اور وہاں اس شیطان کو، اس جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون، جو رب کا معنی نہیں سمجھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر دعوت دی تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما۔ کیا کہا؟ رب السماوات، سماوات اسکائز، کتنے اسکائی ہیں؟ 7 اسکائز، 7 آسمان ہیں۔ زمین کتنے ہیں؟ ارض کتنے ہیں؟ 6۔ آئیے ایک کہاں چلے گئے؟
ساتھ ہے وہ بھی. والارض مثلہن، اللہ نے قرآن مجید میں کہا زمین بھی ساتھ ہے. اب یہ اس کے اندر کہاں ہے کیسے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کی تفصیل. اوکے اچھا، ساتوں آسمان ہیں، ہمارے فائٹر جیٹس ہیں، ہمارے میزائلس ہیں، ہاں ہمارے سیٹلائٹس ہیں، کہاں تک جاتے ہیں؟ سائنس آپ لوگ پڑھتے ہیں نا 7 8 میں آگے ہاں پہلے آسمان تک بھی نہیں، پہلے آسمان تک بھی نہیں گئے لوگ اب تک. ارے رے 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 صرف بادلوں تک، ہاں صرف کہاں بادلوں تک؟ تک. صرف بادلوں تک گئے. اوکے نہیں بیٹے، بادلوں سے بھی بہت اوپر گئے لیکن آسمان تک نہیں پہنچے. آسمان تک نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں، نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں. وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. آج کے زمانے کے سیٹلائٹ والے، فرعون تو آسمان بھی نہیں معلوم تھا. اس نے کیا بولا؟ ارے یہ موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ ہے، ایک سیڑھی لگا میاں، لگا کے میں اوپر چڑھ کے جھانک کے دیکھتا ہوں ذرا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات والارض فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. کیا کہا اس شیطان نے؟ کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں، تھوڑا سیڑھیاں بناؤ، میں ان سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھ کے اوپر جھانک کے دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، کہیں یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اتنا مذاق اڑایا اس نے. جب وہ زمانے میں اس نے سمجھ لیا کہ سیڑھی لگائیں تو آسمان تک، سیڑھی لگا کے اسٹیئر کیس آسمان تک جا سکتے، ہاں مسخرہ پن بنا دیا اس نے. لیکن آج سیٹلائٹس ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہلے آسمان تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. آسمان تک نہیں پہنچے وہ تو زمین پہ ہی رہ کر رب کہنے لگا. آج آسمان کے قریب تک جانے کا دعویٰ کرنے والے بھی رب نہیں کہہ سکتے. بول سکتے اپنے آپ کو رب بول سکتے؟ وہ لوگ نہیں بول سکتے، ہے نا. تو آسمان کے نیچے یہ ایک ہی زمین ہے یا اور بھی ہیں؟ اور بھی ہے. اور کتنے؟ 6. 6. اچھا زمین کا مطلب آپ سمجھ لیجیے، نہیں یہ گلوب ہمارا جو یہ کائنات کا، ایسے کتنے ہیں؟ 8. ہاں 8 ہے. کیا کیا ہے؟ مریخ ہے، اور کیا ہے؟ ہاں مرکری، جوپیٹر ہے. وینس، ارتھ، مارس، یورینس. مرکری، ہاں وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، ہاں. سیٹرن، یورینس، نیپٹون. آج سائنس پڑھانے لگ گئے. مل صاحب بولیں گے پھر گھر میں سب لوگ کیا تو ہی پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے بول رہے ہیں، سائنس پڑھا دے رہے ہیں، کیا تو ہی پڑھا رہے بچوں کو. بس اتنا ہی 8 ہی ہے. اور کتنے؟ آگے بھی ہے، ہاں اور بھی گیلیکسیز ہے جس میں بہت سارے پلانٹ. گیلیکسیز ہیں. واو، گیلیکسیز. گیلیکسی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں پورے پلانٹس رہتے. پلانٹس. کتنے پلانٹس ہیں؟ کاؤنٹیبل ہیں؟ ویری گڈ. انگنت کا مطلب بولو بھائی بچوں کو. انگنت انکاؤنٹیبل. انکاؤنٹیبل، گن ہی نہیں سکتے ہیں، اتنے ہیں. اس میں سے ایک زمین، ایک پلانٹ آپ مان لو اس کو، اس میں ہم رہتے ہیں ایسے بے شمار ہیں، انگنت ہیں. وہ سب کہاں ہیں؟ آسمان کے نیچے ہے نا. ہاں آسمان میں نہیں ہے، آسمان کے نیچے ہیں. وہ سب کے سب پورے پلانٹس کہاں پر ہیں؟ آسمان، پہلے آسمان کے نیچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا رب ہے. تم تو ایک زمین کے ایک حصے کے مالک نہیں ہو، تم اپنے آپ کو رب بول رہے ہو. ارے رب تو وہ ہے جو آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کا مالک ہے، وہ اونر ہے، وہ آسمانوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ. اب آپ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، تو اس کے اوپر سلاب ہے، روف ہے، اس کے لیے سائڈ میں پلرز ہیں سپورٹنگ کے لیے، ہے نا؟ ہے. آسمان میں اسکائی کو کہیں راستے میں جاتے ہوئے آپ کو روڈ پہ نظر آیا کوئی جو نا روف، اتنا بڑا آسمان ہے اس کے لیے کچھ پلرز وغیرہ کچھ ہے؟ نہیں ہے نا، پورا اوپن ہے. کہیں بھی آپ کو ایک پلر نظر نہیں آتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روک کر رکھا ہے. وہ اونر ہے، مالک ہے، اس کو چلاتا ہے، وہاں سے بارش برساتا ہے، وہاں سے بہت سے کام ہیں. وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. تو رب السماوات والارض وما بینہم، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے،
وہ زمین کا بھی رب ہے، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوق ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جانور ہے، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، ان سب کا رب ہے۔ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جو بھی ہیں، بلکہ ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے، آپریٹر بھی نہیں ہے، ہیلپر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے۔ تو اسی کی ہم کو عبادت کرنا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ ہم رب العالمین، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین۔ عالمین گلیکسیز کتنے ہوں گے عالمین؟ عالم ایک ورلڈ کو بولتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسی کتنی کائنات ہے، ایسے کتنی دنیا ہے، ایسے کتنی مخلوق ہے، وہ سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ سب اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ پہلے بولتے تھے دونوں جہاں، دونوں جہاں مطلب دس ورلڈ اینڈ آفٹر دیر آفٹر، مرنے کے بعد کی دنیا، اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ آخرت۔ اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ آخرت۔ تو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد یہ دونوں جہاں کا مالک بولتے تھے، دونوں جہاں کا بھی ہے، اور اس ایک جہاں میں پتہ نہیں کتنے جہانے ہیں، کتنی دنیایں ہیں، کتنی کائنات ہے، کتنے سیارے ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، کتنی وہاں مخلوق رہتی بستی ہے، ان کے لیے کیا انتظامات ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان سب کا مالک، پالنے والا، کھلانے والا، چلانے والا، سب اکیلا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو ان سب کو چلاتا ہے، یا جو کچھ نہیں کر سکتا اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک اللہ کی، ایک اللہ کی۔ ایک اللہ۔ ویری گڈ۔ تو اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو ایک مسلم گھر میں پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اور ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 4۔ 3 4۔ اوکے، اس میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک؟ من رب کا۔ اوکے، اس کے بعد ما دینک؟ ما دینک کا۔ من دینک؟ تھرڈ من نبیک؟ من 3 نبیک؟ سوالات، 3 کوشچن۔ یہ 3 کوشچن کے آنسر، ان 3 کوشچن کے آنسر ابھی دیے آپ۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہم ابھی پڑھے ہیں۔ یہ کوشچنز پہلے سے لیک ہو گئے، اللہ نے ہم کو پہلے بتا دیا نا۔ قبر میں جانے کے بعد اگر پوچھتے ہم سے، پہلے یہاں نہیں بتائے رہتے تو کیا حالت ہوتی؟ ابھی آپ لوگ ایگزامز لکھے، آپ کا رزلٹ آیا، کلاس میں آپ فرسٹ آئے، سیکنڈ آئے، ڈسٹنکشن میں پاس ہوئے، زبردست گریڈ لیے آپ، ہے نا؟ کتنے ایسے اسکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز بچوں کو پہلے سے ایگزامز کی پوری تیاری کراتے ہیں، پوری کتاب چھوڑ دیتے ہیں، ایک چند پیپرز، ہاں اس کو جو ہے میٹیریل، وہ میٹیریل دے دیتے ہیں، وہ میٹیریل میں ہی جو ہے نا تیاری کرتے ہیں، اسی کے تک ایگزام اس میں سے ہی آئے گا، کتاب سے نہیں آئے گا۔ وہ ایگزام پیپر گویا کہ آپ کا لیک ہو گیا، آپ اس کو چھوڑ کر اگر کتاب پڑھتے بیٹھیں گے تو گھر میں کیا بولیں گے؟ ارے پیپر ہاتھ میں آ گیا، وہ چھوڑ کے تم یہ کیوں پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ یا اگر آپ پیپر سامنے آنے کے باوجود آپ اس کے لیے پریپریشن نہ ہو، اس کے لیے آپ تیاری نہ کریں، تو آپ ایگزام میں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ فیل ہوں گے۔ فیل ہوں گے۔ تو فیل ہونا اچھا ہے یا پاس ہونا اچھا ہے؟ پاس ہونا۔ کون کون فیل ہوئے ایگزام میں اس بار اسکول میں؟ کوئی فیل ہوئے؟ نہیں، کوئی فیل نہیں ہوئے، ماشاءاللہ سب پاس ہوئے اور سب پاس ہونا چاہتے ہیں۔ ہاں، فرسٹ کون آئے؟ رزلٹ ملا نہیں ملا ابھی؟ I got 98%. او ماشاءاللہ، مبروک مبروک۔ ہاں، اور دوسرے رزلٹ نہیں آیا ابھی؟ آ گیا سیکنڈ رینک۔ سیکنڈ رینک، ویری گڈ۔ فرسٹ رینک، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ دیکھیں، فرسٹ رینک آنے پر خوشی ہوتی ہے، گھر میں جو ہے نا آپ پارٹی کرتے ہیں۔ ہاں، سیکنڈ رینک۔ اوکے بیٹے، سیکنڈ رینک۔ فرسٹ کب آ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ
نیکسٹ ہاں اوکے انشاءاللہ اللہ ترقی دے آپ کو آمین. اوکے تو ہر انسان چاہتا ہے, ہر بچہ چاہتا ہے کہ فرسٹ آئے, سکسیس ہو, کامیاب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا کہ سارے لوگوں کو آپ اوپنلی دعوت دے دو, دین کی طرف دعوت دو. 3 سال تو آپ چھپ چھپ کے دعوت دی, اس کے بعد سیرت کا سبجیکٹ میں ہے یہ باتیں, تو میں یہ اس کو ملا کے بتا دے رہا ہوں آپ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھو تم سکسیس ہو جاؤ گے. تو ہر بندہ سکسیس ہونا چاہتا ہے, لیکن کرنا کیا نہیں چاہتا ہے؟ پریپریشن نہیں کرنا چاہتا. وداؤٹ پریپریشن سکسیس ہو سکتے ہیں؟ نہیں. نو پاسبل ہے؟ نہیں امپاسبل ہے نا. وداؤٹ پریپریشن آپ سکسیس ہو ہی نہیں سکتے ہیں. سو کے جا کے ایگزام لکھو تو پاس ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ٹیچر کو جو نا آپ کچھ گفٹ دے دو, نہیں ہمارے بچے کو پاس کر دو, ہم آپ کو کچھ جو نا دے دیں گے, وہ کر دیں گے, نہیں بچہ یہ ہے وہ ہے, ماں باپ کچھ ریکویسٹ کر لیے, ڈھکل کے دھکا مار کے اس کو جو نا کچھ پاسنگ نمبرز ڈال کے پاس کر دی. لیکن فرشتے کریں گے خبر میں پاس؟ نہیں. فرشتوں کو کچھ دے سکتے ہیں؟ نہیں. کچھ تو بھی رہتا ساتھ میں, خبر میں لے کے جاتے, کچھ تو بھی نہیں. دینے کے لیے نہیں. کچھ بھی نہیں نہیں. رہتا ہوں. ہاں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اونلی پریپریشن. پریپریشن کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے میننگ میں اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. جو دین اسلام کو فالو کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا, اللہ کو فالو کرے گا, اطاعت کرے گا, وہی بندہ قبر میں ان سوالات کے جوابات یعنی آنسرز دے سکے گا. ورنہ اس کی زبان پہ آنسر نہیں آئے گا. آئے گا؟ نہیں آئے گا. ایگزام میں بسا اوقات آپ لوگ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ لوگ فل تیاری کر کے جاتے ہیں, رٹتے ہیں, یاد کرتے ہیں, ایگزام میں جا کے پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, سر پکڑ لیتے ہیں, کھجاتے ہیں, ارے یاد نہیں آ رہا ہے. یاد کر کے جانے کے باوجود یاد نہیں آتا ہے. یاد آتا ہے بسا اوقات کوئی ایک چھوٹا سا ورڈ آپ سے بھول جاتے ہیں, آپ اس کو یاد نہیں آتا ہے نا. یاد نہیں آتا ہے, یاد کرنے کے بعد یاد نہیں آتا ہے, پریپریشن کرنے کے بعد کبھی بھول ہو جاتی ہے. کچھ بھی تیاری نہیں کرے تو پھر کیسے ہوگا؟ تو بالکل اسی طرح ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے مطابق زندگی گزارنا, اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. بند کرو بیٹے مائک. اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر وہاں سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں, وہ آنسر زبان پہ نہیں آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اسلام پر چلنا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے اسکول جا رہے ہیں تو نماز معاف ہے کیا؟ ایسا اسکول جا رہے ہیں تو نماز معاف ہے, روزہ نہیں. معاف ہے, قرآن نہیں. پڑھنا نہیں چاہیے, صرف ہوم ورک, ایگزام, قرآن نہیں, دعائیں نہیں, نماز نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ آپ کے اسکول لائف کا ڈیلی کا روٹین ایسا ہی چلتا ہے نا گھروں میں. لیکن آپ کو روزانہ نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے, دعائیں بھی پڑھنا ہے, ہاں بڑے چھوٹوں کا ادب خیال بھی کرنا ہے, احترام سے بات کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمیں اسکول میں جا کر ادر ریلیجن والوں کو اپنی طرف امپریس کرنا ہے. ہمارے اخلاق, ہمارے کیریکٹر دیکھ کر ارے مسلمان ہیں, ارے یہ مسلمان دیکھو کیسے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, گالی نہیں دیتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, کسی کا مال نہیں چراتے ہیں, کسی کو ستاتے نہیں ہیں, کسی کو ڈھکیلتے نہیں, کسی کو گراتے نہیں ہیں. اتنے اچھے کیریکٹر ہو جانا آپ کے کہ دیکھ کے بولا رہے یہ مسلمان نہیں, یہ بچہ بہت اچھا ہے, یہ بچی بہت اچھی ہے, اخلاق والے, کیریکٹر والے, یہ مسلمان ایسا نہیں کرتے. یہ آنا آپ کی طرف سے, یہ جواب آنا اسکول کی طرف سے, آپ کے دوست فرینڈ سرکل میں, نہیں یہ مسلمان ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ ایسا نہیں کرتا, یہ ویسا نہیں کرتا. یہ ہونا ارے مسلمان, ارے وہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے. الٹا جو آج ہماری جو فیگر, ہماری جو تصویر لوگوں میں ہے, ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, اچھے کیریکٹر والے ہونا چاہیے. اوکے, تو یہ 3 سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیں. تو عقیدے کے سلسلے میں آج ایک بنیادی باتیں جو نا آج ہوئی ہے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. تفسیر انشاءاللہ ہم بعد میں جانیں گے آگے کی کلاسوں میں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن محمد بن عبد اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ٹھیک ہے، مصطفیٰ کے بارے میں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محمد ایک آپ کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ 12 دن. یار لوگ تو میلاد مناتے ہیں. اختلاف ہے. 12 ربیع الاول پیر کے دن مکے میں 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول مکے کے دن. 9 ربیع الاول پیر کے دن. 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کی برتھ نہیں ہوئی. برتھ کب ہوئی ہے؟ 9 ربیع الاول. ڈیتھ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات جو صحابہ نے بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، یہ تفصیل ایک الگ چیز ہے. کوئی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں ڈیتھ کا لفظ کیوں استعمال کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا انک میت وانہم میتون. ٹھیک ہے. اچھا، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. مکہ کہاں ہے؟ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں؟ سعودی عرب میں. اوکے، گلوب کے حساب سے، ہماری زمین کے حساب سے مکہ مڈل ایسٹ میں. اوکے اوکے، مڈل ایسٹ. اوکے رائٹ. مکہ کہاں پڑتا ہے پورے ورلڈ کے اعتبار سے؟ ورلڈ کے اعتبار سے بیچ میں پڑتا ہے. سینٹر میں ہے نا، بیچ میں پڑتا ہے. اس کو ام القری، اس کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ ام القری. جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی سٹیز ہیں، ان آل سٹیز کی وہ ماں، مطلب سب سے مین سٹی وہ ہے مکہ. ام القری، اس کا نام کیا ہے؟ ام القری بھی ہے اور مکہ بھی ہے. وہاں ان سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. اچھا، کیوں آئے تھے؟ کعبہ بنانے. اللہ کا حکم تھا. اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے جانا. کیوں چھوڑے جی؟ وہاں پہ جنگل میں اللہ کچھ بھی نہیں تھا نا وہاں پہ. آج کے جیسا سپر مارکیٹس، مالس، ایسا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اوکے، اللہ کا حکم تھا. اچھا، آپ بچوں میں کون کون گئے مکے کو؟ جلدی بولو. مکہ ہم گئے. مکہ کون کون گئے؟ ہاں، کوئی نہیں مکے کو گیا عمرہ واسطے. عمرہ کرے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. وہاں کیا دیکھے آپ مکے میں؟ پورا جنگل ہے، پہاڑ ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہے؟ نہیں. اب ایوری تھنگ ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز ہے جو انڈیا میں نہیں ملتی ہے آپ کو، جو آپ کی جگہ نہیں ملتی، لیکن وہاں سب چیزیں ملتی ہے. ہر چیز، ہر آئٹم، فروٹس، جوس ہے نا، کھانے کی کئی ہوٹلیں ہیں، کئی طرح کے ڈشز ہیں جو آپ کو یہاں نہیں ملتے، وہاں ہر چیز ملتی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑے تھے، کیا اس وقت وہ ساری چیزیں تھی وہاں پر؟ نہیں تھی. کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا وہاں پہ؟ صرف پہاڑ تھے، جنگل تھا، گھاس بھی نہیں تھی. آج تو بھی گھاس تھوڑی تھوڑی، گراس جو ہے نا، تھوڑی تھوڑی بارش ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں آ جاتی ہے. اس وقت تو وہ بھی نہیں تھی، گھاس بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. کھانے پینے کے لیے پانی تھا؟ پانی بھی نہیں تھا. پھر پانی کہاں سے آیا؟ زمزم زمزم کا پانی کہاں سے آیا؟ پائپ لائن کہاں سے ڈالے اس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کا پیر گرنے سے. اچھا، اسماعیل علیہ السلام کے پیر میں اتنا پاور تھا، اتنے چھوٹے بچے تھے وہ، تو پیر لگاتے کہ پھٹ گیا، فوارہ نکل گیا. نہیں ہاں، ابراہیم علیہ السلام اپنا پیر مارتے رو کے پیر گرے تھے. بچوں کو یہی بتانا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب وہاں پر مارا تو وہاں سے پانی نکلا. پانی کو کیا کیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام نے
اس کو جو نا سائڈ سے پورا ایسا بند کر کے زمزم مطلب رک جا پانی کو روک دیا، اس کا نام زمزم ہی پڑ گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر، اگر وہ اس وقت پانی کو روک نہ دیتی تو وہ بہتی ہوئی نہر بن جاتی، اور قیامت تک کے لیے وہ نہر بہتی ہی رہتی، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پورے مکے میں آج بھی کئی جگہ پانی نہیں، بورویل ڈالو پانی نہیں نکلتا ہے، لیکن وہ پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہوں گا ایک اندازہ اپروکسیمیٹلی؟ 1600-1700 سال۔ ایسا کیسا بھائی؟ 1400 ایسا کیسا بھی؟ ارے اسماعیل علیہ السلام کب آئے تھے؟ 1800 سال پہلے۔ ایسا کیسا؟ 1200 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے تقریباً 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے داؤد، سلیمان، ہاں کتنے انبیاء آئے بیچ میں؟ ہاں 1600 سال پہلے۔ اسماعیل علیہ السلام پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھیجا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بھی وہ پانی آتا ہے، ہم یہاں تک لاتے ہیں، پوری دنیا والے اس کو لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا والے لے کے چلے جا رہے ہیں، پھر وہاں لا کے ڈالنے کے کوئی پروف مل رہا ہے؟ ارے نہیں بھائی یہ لے کے جا رہے ہیں لیکن دوسری جگہ سے دیکھو یہاں سے لا کے ڈال رہے ہیں پانی، ایسا کوئی پروف ہے؟ نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال رہا ہے، وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے۔ وہ مقام کو ام القرى قرار دیا گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر، فرسٹ ایور، سب سے پہلا گھر اللہ کے لیے بنایا گیا، اس کا نام کیا ہے؟ مکہ۔ کعبہ۔ مکہ سٹی ہے، مکہ کیا ہے؟ سٹی ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ 4 اسکوائر جو بنا ہوا گھر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا۔ کون بنایا سب سے پہلے اس کو؟ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سب سے پہلے۔ ہمارے گرینڈ فادر کون ہے؟ سب سے گرینڈ فادر آدم آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اس گھر کو بنایا تھا، بعد میں وہ گر گیا، ابراہیم علیہ السلام آئے، اس کی جو بنیادیں، بیسمنٹ اس کا باقی رہ گیا تھا، اسی پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اسماعیل بھی ساتھ میں تھے، اور یہ دعا پڑھ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول کر لے، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے انہوں نے اس کعبے کو پھر سے دوبارہ کیا کیا؟ ریکنسٹرکشن ہے نا، ریکنسٹرکشن، اس کا دوبارہ وہاں پر کنسٹرکشن ہوا، اس کی تعمیر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے بعد کئی نبی آئے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے مکے میں، سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہاں کے لوگوں کی، وہاں کی سوسائٹی کے کیا حالات تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے، ہاں، اور لڑتے تھے، کئی جو نا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، راستے سے گزر رہا قافلہ اس کے اوپر ڈاکو حملہ کر کے پورا مال لوٹ لیتے تھے، بہت برائیاں تھیں ان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ بولیے، سب سے بڑی برائی کیا تھی اس قوم میں؟ خودوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ ویری گڈ، بت پرستی کر رہے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ بتوں کی عبادت کیسے آئی؟ اچھا، وہ بت کس کے تھے؟ کس کس کے نام کے بت تھے؟ ہاں، نام تھا نا ان کا بھی بتوں کا کچھ، ود، یغوث، یعوق، نصر، ہاں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا ہوا تھا، یہ سب انہوں نے بنا رکھے تھے، نیک لوگوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہجرت کے بعد جب مکے کو آ کے اس کو فتح کیا تو اس وقت ان سب کو ختم کر دیا، مٹا کے وہاں سے صاف کر دیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پورے سوسائٹی میں، مکہ سٹی میں اور اطراف میں سب اس طرح کی جہالت تھی، اس لیے اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ دور جاہلیت، دور جاہلیت۔ ہاں کیا بول رہے بیٹی؟ جاہلیت۔ جاہلیت، اوکے ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھتے تھے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ لوگ شراب پیتے ہیں، آپ شراب نہیں پیتے تھے، یہ لوگ چوری کرتے تھے، آپ چوری نہیں کرتے تھے، یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، یہ لوگ امانت رکھے تو امانت کھا جاتے تھے، دھوکہ دے دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، بات بدل دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے، سچ بولتے تھے، امانت داری کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلاتے تھے؟ امین اور صادق۔ صادق امین اور صادق، امانت دار۔ کوئی چیز رکھا ہے ان کے پاس، یہ رکھو ہماری چیز، ہم بعد میں لیتے، واپس آنے کے بعد جیسی کی ویسی واپس کر۔ آج کون ہے بھائی آپ؟ کب دیے آپ؟ کس کو دیے؟ مجھے نہیں دیے۔ ایسا پلٹ جاتے ہیں لوگ، بدل جاتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، جس کی چیز اس کو جیسی ویسی واپس کرتے تھے، سچے تھے، بات کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے آپ کی حفاظت کی۔ کس طرح حفاظت کی؟ ہاں غیب۔ اس کا ایک ہاں غیب کیسے ہوتا؟ کیا بول رہے بیٹا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں کے ذریعے سے کیسے؟ لاسٹ ایئر جو تھے میرے ساتھ کلاس میں وہ جانتے ہیں، بھول گئے ابھی وہ، ہے نا؟ لاسٹ ایئر میں بتایا تھا کہ دنیا کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری، فرسٹ اوپن ہارٹ سرجری کس کا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کون کیے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام، ڈاکٹر نہیں تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کیوں کیے تھے؟ شیطان سے پاک کرنے کے لیے۔ ہاں، شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے۔ دل کو پھاڑا، یہاں سے نکالا، اس کے اندر وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس کے ذریعے سے انسان کے اندر نیگیٹو فیلنگز یا برائیاں یا برے خیالات آ سکتے ہیں، ان کو نکال کر پھینک دیا اور اس کو زمزم سے دھویا۔ کون سے پانی سے؟ زمزم کے پانی سے دھو کر پھر سے دوبارہ اس جگہ رکھ کر اس کو پیک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کبھی برے خیالات، نہ لوگوں کو دھوکہ دینا، نہ ستانا، نہ کچھ نہ کیا، پورے امانت داری کے ساتھ۔ ایسے آدمی کو جس سے سارے لوگ، پورے قوم کے لوگ مانتے تھے سچے ہیں، پورے لوگ مانتے تھے۔ جیسے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت بڑا۔ کون سا؟ ابراہا۔ نہیں، اس سے پہلے۔ ابراہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاں، حجر اسود۔ حجر اسود کون بولے؟ مریم بہن۔ مریم بولے آپ؟ اوکے، ویری گڈ، شاباش۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ بہت سے قبیلوں کے لوگ جھگڑ رہے تھے آپس کے، کیوں آپس میں جھگڑ رہے تھے؟ حجر اسود کو کعبے میں واپس لگانے کے واسطے۔ کیوں حجر اسود کو کیا ہو گیا تھا؟ کون نکال دیے تھے وہاں سے؟ بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ ویری گڈ، ہاں۔ پھر ایک بزرگ بولے کہ اگلے دن صبح میں سب سے پہلے اس دروازے سے۔ بھائی آپ بچوں کو جو نا پوری سٹوری سناؤ، بیچ میں آپ چھوڑ دیے تو پھر ذہن میں ایسے ہی بیٹھ جائے گا، ہے نا؟ سیلاب آیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی، پورا جو نا پورا ڈسمنٹل ہو گیا پوری طرح۔ اب اس کو پھر سے بنانا ہے۔ اب بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب اس کے اندر چور ہے، ڈاکو ہے، دھوکہ دینے والے، شراب پینے والے، لٹیرے ہیں، سب کے پاس حرام کا پیسہ ہے۔ تو بولے نہیں، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، ادھر صرف اور صرف حلال پیسہ لگنا ہے۔ تو سب نے حلال پیسہ جمع کیا۔ حلال پیسہ جب جمع کر کے کام شروع کیے تو آج جو 4 اسکوائر جتنا بنا ہوا ہے اتنے پر ہی پیسہ ختم ہو گیا۔
اور ایکسٹرا جو راؤنڈ اس کا نام کیا ہے حتیم، اس کے کہتے ہیں ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، حتیم کہا جاتا ہے، تو وہ ایریا کو بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، نہیں بناتے اس کو، ایک کام کرتے ہیں چھوٹی دیوار بنا کے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، اسی کے ساتھ اٹیچ رکھنا چاہیے اس کو، اس لیے اس کو ویسے بنا کر چھوڑ دیا۔ تو اس وقت جب حجر اسود کو اس کی جگہ، حجر اسود کس کو بولتے ہیں؟ کالے پتھر، جنت کا کالا، پتھر، جنت کا پتھر، کالا پتھر، بلیک اسٹون۔ ہاں کیا بولے چھوٹو؟ جنت کا پتھر، جنت کا پتھر۔ او ہو، ٹچ کیے آپ لوگ جو گئے تھے؟ نہیں نہیں؟ ارے مشکل ہے، چھوٹے بہت تھے tough ہے۔ جب ہم جنگا، او چھوٹے تھے، چھوٹے لوگ جلدی جا سکتے بھائی، نیچے سے چلے جانا الو، نہیں جا سکتے نا۔ اب یہ ٹائم پہ جو وہاں ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اوکے، تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر جب فکس کرنے کا معاملہ آیا تو سب بولے ہاں یہ اتنا اچھا کام ہم کرتے، ہر کوئی کیا بولے ہم کرتے، اس میں سب لڑنے لگے، بھائی ایک چھوٹا سا پتھر ہے رکھنا، ایک آدمی اٹھا کے رکھ دیا تو ہو جاتا، ہم کرتے پورے قبیلے والے مل کے لڑنا شروع کر دی، تو یہ لڑائی کو روکنا تھا، تو بولے ایک کام کرو، کل صبح میں جو آدمی فرسٹ بیت اللہ میں داخل ہوگا، اللہ کے گھر میں آئے گا، اس کے حوالے کر دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مان لیں گے۔ اوکے، سب اگری ہو گئے، چلے گئے۔ صبح میں سب سے پہلے کون آئے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب جیسے ہی دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے تو سب نے کہا ھذا الامین رضیناہ، یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کی فیصلے سے، اس کی بات سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی اللہ کے نبی کو مل گئی، معاملہ جھگڑا ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بھائی ایک کام کرو، ایک چادر لاؤ، کیوں جھگڑ رہے تم لوگ، سب مل کے بھی کر سکتے نا اس کام کو۔ تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکمت والے تھے، کتنی حکمت سے اس معاملے کو سالو کیا، اتنے بڑے جھگڑے کو آسانی سے ختم کر دیا۔ ایک چادر لاؤ، چادر لائے، بچھا دیے، بولے یہ پتھر کو اٹھاؤ بیچ میں رکھو، بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کے رکھ دیے۔ اس کے بعد بولے ہاں پورے قبیلے والے تو نہیں آ سکتے، ہر قبیلے کا ایک سردار آنا چاہیے، سب کے سردار جو بھی لیڈر ہے سب کو سامنے لاؤ، سب آئے، چلو سب مل کے اٹھاؤ، اس کو اوپر اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اوپر اٹھانے کا اٹھا کے اس کو اس کی جگہ پر رکھ دی، وہ سب بھی خوش ہو گئے، ہمارا بھی ہاتھ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر لگا دیا، سب کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب اس فیصلے سے راضی ہو گئے۔ اب یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے بتانا ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے سارے لوگ آپ کو کیا بولتے تھے؟ امانت دار بولتے تھے، سچا بولتے تھے، آپ کی بات مانتے تھے، اختلاف جھگڑا سب ختم کر دیتے تھے۔ لیکن نبی بنائے جانے کے بعد کو جھوٹا بولنا شروع کر دیا۔ ارے پہلے امانت دار بولتے تھے، سچا بولتے تھے، جو انسانوں کے معاملے میں امانت دار ہے، سچ بولنے والا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن چونکہ تکلیف یہ تھی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم کا مطلب آرفن، کیا بولتے ہیں یتیم کو؟ باپ نہیں رہتا، ہاں، ان کے جس کے والد صاحب والد نہیں تھے، والد صاحب نہیں تھے، یتیم تھے۔ اب بعد میں ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو بکریاں چراتے تھے لوگوں کی، پیسہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا انکم ان کی ہوتی تھی۔ ارے یہ بکریاں چرانے والے ہمارے نبی کیسے ہو سکتے؟ ایسا انہوں نے اعتراض جتایا۔ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لگایا، بکریاں چرانے۔ ہم لوگ خالی عید کے دن لاتے ہیں، اس کی سیلفی لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، ہے نا، او خوش ہو جاتے ہیں، ایک دن گھر میں لا کے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنے بکریاں چرانا، ان سب کو سنبھالنا، یہ ادھر بھاگتی ہے، وہ ادھر بھاگتی ہے، وہ ادھر ستاتی ہے، ہاں، لیکن سب کو کنٹرول کرنا، یہ کیا ہے؟ ٹریننگ تھی۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریننگ تھی کہ پوری امت کو لیڈ کرنا ہے، پوری امت کو سنبھالنا ہے آپ کو، تو پہلے بکریوں کو سنبھال۔ بکریاں ادھر ادھر بھاگ کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا سیکھ لو گے تو امت کو کنٹرول کر سکو۔ یہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو ٹریننگ دی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے تو ان کو اعتراض ہوا، ارے یہ بکریاں چرانے والے یہ کیسے ہمارے نبی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بڑی بڑا آدمی ہو، پیسے والا ہو، مالدار ہو، اس کی بات مانیں گے، ورنہ بعد میں لوگ کیا بولیں گے، ارے کسی غریب کی بات مان لیے، بولیں گے لوگ ہم نہیں مانتے۔ تو اس طرح اعتراض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی وہ مسلمان ہوئے۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ، لیڈیز میں خدیجہ، اچھا جینٹس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں زید بن حارث۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ ویری گڈ، شاباش۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اس وقت کتنی نمازیں پڑھتے تھے اسلام لانے کے بعد؟ 50 نمازیں پڑھتے تھے۔ کتنے نمازیں پڑھتے تھے؟ صبح 2 رکعت، شام 2 رکعت۔ 2۔ صبح میں 2 رکعت، شام میں 2 رکعت نماز۔ کتنا اچھا تھا نہیں؟ 2 رکعت پڑھ لیے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں 50 نمازیں دی۔ وہ 50 کو کم کر کے کیا بولا؟ 5 پڑھ لو 50 کا ثواب لے لو، 5 پڑھ لو اور 50 کا ثواب لے لو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا، گھر میں لا کے کوئی آپ کو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہاں آئے تھے وہ؟ کون سی جگہ تھی؟ غار ہرا۔ کون کون گئے؟ آپ لوگ جو مکہ گئے تھے، گئے کوئی غار ہرا؟ نہیں گئے۔ ویری گڈ، کوئی جانا ضروری نہیں۔ میں آج تک نہیں گیا، کتنے بار مکہ جاتا ہوں، کبھی نہیں گیا، میں آج تک نہیں گیا۔ غار ہرا جانا نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ نفل ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بعد میں کبھی نہیں گئے وہاں۔ نبی بنائے جانے کے بعد پھر کبھی پلٹ کے ریٹرن یا مجھے نبوت ملی تھی بول کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں گئے، ہے نا؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر، جبریل علیہ السلام کیسے تھے؟ کیسے دکھتے تھے؟ ان کی کوئی تصویر، ان کی کوئی شکل کسی کو کون نہیں معلوم۔ 600 پر تھے ان کے۔ کتنے ونگز تھے؟ 600۔ اوہ، آپ کبھی دیکھے ایسا کوئی پرندہ، ایسا کوئی جو نا جس کو 600 پر ہو؟ ہے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ فرشتوں کے سردار ہے۔ تمام نبیوں کے پاس وہی اللہ کا پیغام اور اللہ کا میسج لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور آ کر کہا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے کیوں بیٹھتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت کرتے تھے؟ جب تو نبی نہیں تھے وہ، تو عبادت کون سی کرتے تھے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی وغیرہ بیان کر۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمانے کے لوگ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مکے میں جو لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ کافر نہیں تھے، وہ لوگ کون تھے؟ مشرک تھے۔ مشرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو بھی اس کے اندر مرج کر لیتے تھے، ملا لیتے تھے، جیسا کہ آج کے ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے ایسے مسلمان نہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو مشرک بولا اللہ تعالیٰ، تو یہ لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے شریک کر رہے ہیں؟ نہیں نا، نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو شریک نہیں کرتے تھے، خالص ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، خالص ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ یہ وجہ تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چوری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، پورا سوسائٹی پوری غلیظ ہو گئی، چھی چھی چھی، یہاں رہنے سے اچھا ہے بھائی کہاں تو بھی جا کے سپریٹ الگ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ تو وہاں جا کر جہاں لوگ نہیں آ سکیں، کوئی جو نا آپ کو جو نا ڈسٹرب نہ کرے، سپریٹلی آپ جو نا بیٹھ کے وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ پڑھو۔ اللہ کے نبی کو کیا تھا پڑھنا؟
کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی وہاں پہ کالج نہیں تھا، کوئی ایسا مکتب، مدرسہ، مسجد وغیرہ کچھ نہیں، تو کیسے آتا پڑھنا؟ پڑھنا تو نہیں آتا. کہا پڑھو، کہا پڑھنا نہیں آتا. 3-4 بار ہو گیا. اس کے بعد سینے سے لے کے سے لگائے، زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جو سب سے پہلی وہی ہے. 5 آیتیں جو نازل ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پڑھنے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل فرمائی. اللہ نے کہا پڑھو. یہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا یا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے وہ آرڈر؟ سارے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھا. سارے انسانوں کے لیے. لیکن افسوس کیا ہے، ہم مسلمان ہی نہیں پڑھ رہے. سارے انسان تو چھوڑ دو، ہم مسلمان ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. تو پھر کیسے ہوگا؟ پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. اچھا، سب سے پہلی چیز پہلی آیت میں کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا ٹرانسلیشن کرو کوئی. پڑھو اس رب کے لیے جو جس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کیا تو سب سے پہلا علم، سب سے پہلا نالج، سب سے پہلی جو نا آپ کو جو تعلیم حاصل کرنا ہے، ایجوکیشن جو لینا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں. ہمارا کریٹر کون ہے، خالق کون ہے. چوہا بلی وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا اسکول میں پڑھاتے ہیں، ادھر کے ادھر کے بکواس. کوئی اللہ کے بارے میں نہیں بتا. ہاں مسلمانوں کا کوئی اسکول ہے، وہاں اسلامک اسٹڈیز کو ایک سبجیکٹ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تو اللہ ماشاء اللہ گھر میں پیرنٹس یا کوئی مول صاحب آئے اور ٹیوشن پڑھائے تو کچھ کرے تو کچھ، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ سب کو اسلام کی توفیق دے، اسلام پر چلنے والا بنائے. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اس میں سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق. رب کا تعارف، رب کا ڈیفینیشن، رب کو جانو، رب کو پہچانو، یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں چاہے ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی بھی ایجوکیشن، کیا کیا بننا چاہ رہے ہیں اگر میں پوچھوں تو کوئی یہاں بولیں گے میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں، کوئی بولیں گے میں انجینئر بنوں گی، کوئی بولیں گے میں سائنٹسٹ بنوں گی، کوئی بولیں گے میں پائلٹ بنوں گی، کوئی بولیں گے میں IAS، کوئی IPS، کوئی جو نا کچھ کوئی کچھ سب بولیں گے. لیکن کوئی بولیں گے میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، کوئی بولیں گے میں عالم بننا چاہتا ہوں، کوئی بولیں گے میں جو ہے نا دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بھی بنوں گا، انجینئر بھی بنوں گا، میں سائنٹسٹ بھی بنوں گا، میں سب پائلٹ بھی بنوں گا، سب کچھ کروں گا. لیکن اسلام، دین، خدمت، یہ کیا ہمیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں. یہ سب چیزیں حاصل کرو، ساتھ میں قرآن بھی پڑھو، ساتھ میں قرآن کو ٹرانسلیشن سے پڑھو، قرآن یاد کرو. صرف 10 سورے یاد کرو، کہیں ایسی کوئی حدیث ہے؟ نہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ 10 سورے علم ترا سے ہی بس وہی علم ترانی چلتی آ رہی ہے. تو علم ترا سے ہٹ کے کتنے، ابھی میں پوچھوں گا کتنے اسٹوڈنٹ سے کس کو کتنا قرآن یاد ہے؟ 10 سوروں سے بڑھ کے کتنوں کو یاد ہے؟ اور 10 سورے صرف کتنوں کو یاد ہے؟ اور کتنے ایسے ہوں گے جن کو 10 بھی یاد نہیں ہے نا؟ 10 سورے کس کو 5 پارے. ویری گڈ، شاباش. اور آگے بڑھو، آپ پورا یاد کرو انشاءاللہ. اور تو ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی یاد کرنی ہیں، اسلامی آداب بھی پڑھنے ہیں، احادیث بھی پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ساتھ میں لے کر چلنا ہے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ دین ہے، ہمارا ریلیجن ہے. ادر ریلیجن والے کیا ان کے ریلیجن کی بک پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، اس کو فالو کرتے ہیں. پھر ہم مسلمان ہو کر ہم اسلام کو کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اسلام کو کیوں فالو نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، چھپ چھپ کر گھر گھر جاتے، وہاں جا کر لوگوں کو بتاتے، کوئی بات مانتے کوئی نہیں مانتے. بڑی مشکلیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے اس دور میں. اس کے بعد پھر آرڈر آیا کہ نہیں اب اوپنلی آپ سب کو دعوت دو. تو پھر سب کو دعوت دی. یہ تفصیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گی. یہاں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں. ہاں سوال سب جی، سوال کوشچن ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ وٹر میں جب دعا کرتے عربی سے علاوہ کوئی زبان میں دعا کر سکتے؟ کر سکتے، بالکل کر سکتے. وطر میں بول رہے ہیں آپ، فجر میں بول رہے ہیں؟ وٹر او اچھا ہوا، مجھے پھر ڈاؤٹ آیا اس لیے پوچھ لیا میں. وطر میں عربی میں ہی کرنا بہتر ہے.
جی میں فجر سمجھا. اوکے اور کوئی سوال؟ ننو منو پیارو چھوٹے بچے کہاں ہیں بھائی تم لوگ میرے؟ میں اسپیڈ بولتے جا رہا ہوں، ٹائم کم ہے، سوال نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ. میں بولا شروع میں جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھانا، پوچھنا مجھے، پھر ایکسپلین کرو بولنا مجھے. نہیں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سو گئے کیا؟ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کے جب ایمان لائے تھے انہوں ان کے بہن کے گھر پہ گئے ایسا. صحیح نہیں ہے. جی صاحب ہمارے کو توحید و الوہیت کے بارے میں سمجھ میں نہیں آیا. ویری گڈ شاباش. ایسا پوچھنا سوال. توحید الوہیت، الو کہتے ہیں الہ، الہ کہتے ہیں معبود، معبود جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. توحید ایک ماننا، الو یعنی اللہ کو ایک ماننا. کس معنی میں؟ عبادت کرنے میں. اب عبادت کئی طرح کی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، دعا مانگنا، ڈرنا، نظر و نیاز مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ طواف کرنا، حج کرنا، یہ سب کیا عبادت ہے؟ یہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے کرنا. اللہ کے علاوہ اس میں کسی اور کو، نبی کو، ولی کو، پیر کو، مرشد کو، مولانا کو، استاد کو، بزرگ کو، کسی کو بھی اس میں شامل شریک نہیں کرنا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ توحید الوہیت. اوکے سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ جی ہاں مول صاحب. اوکے ویری گڈ. اور کوئی سوال؟ اب نہیں انشاءاللہ کسی کل کا کوئی دیکھتے سوال؟ ہیں. آج ذرا لوگ مصروفیت میں زیادہ ہی دکھ رہے ہیں. کل آگے تک کرے تو بھی 17-18 جی جی لوگ آئے تھے. کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں. چلے ایسا چلے ایسا آپ دیکھ. اللہ خیر کرے انشاءاللہ اللہ ہدایت دے بس، اللہ آسان کر. دیکھتے ہیں انشاءاللہ کل کا پروگرام. اللہ آسان کر. اوکے اوکے انشاءاللہ. چلے سبحانک جزاک اللہم اللہ خیر. وبحمدک اشہد ان لا الہ الا سبحانک انت اللہم استغفرک اشہد ان لا واتوب الہ الیک. الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. وإياكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.